جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم ریویژن کر رہے ہیں۔ ریویژن میں ہم نے عقیدہ آخرت جو ہے یہ چیپٹر کر لیا ہے حضرت عیسیٰ، اور اب ہم بیٹا استقامت یہ چیپٹر شروع کرتے ہیں، اس کی ریویژن کرتے ہیں کہ استقامت کسے کہتے ہیں۔ استقامت کے لفظی معنی ہیں سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنا۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا جائے اسی پر قائم رہنا، جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی مصیبتیں آئیں، لیکن ہر حال میں جو ہے وہ حق کو مان کر اسی پر تسلیم رہنا اور اسی پر ڈٹے رہنا، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ تو مشکلات آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، کوئی جو ہے وہ برا کہے یا تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کرنا، سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ برداشت کرنا، لیکن حق سے منہ نہ موڑنا، ثابت قدم جو ہے وہ رہنا اور دین پر قائم رہنا، اس کو استقامت کہتے ہیں کہ جتنی بھی تکالیف دی جائیں، قرآن و سنت کے لحاظ سے اپنی زندگی گزارنا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی تکالیف دی جائیں، لیکن پھر بھی سب کچھ صبر اور حوصلے سے برداشت کرنا، لیکن کسی طور پر بھی دین سے ذرا انچ بھی جو ہے اپنے قدموں کو پیچھے نہ ہٹانا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ تو استقامت کا حکم بیٹا اس لیے دیا گیا کہ ایک طرف ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان میں اور اپنے ایمان کے دعوے میں آخر کتنے سچے ہیں، کہ واقعی آیا ہم اپنی زبان سے صرف اس کا اقرار کرتے ہیں، کیا ہم اس کو دل سے بھی مانتے ہیں یا نہیں، کہ اگر ہم اس کا اقرار زبان سے کر رہے ہیں لیکن جب کوئی بھی مشکل آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، ہمیں کسی طرف سے کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا ہم فوراً اسے پیچھے ہٹ جائیں گے یا ہم اپنے ایمان کے دعوے پر قائم رہیں گے۔ تو اسی بات کی آزمائش کے لیے، اسی بات کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ آزمانے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آخر ہم اب سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اور کس حد تک اس پر جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کس حد تک ہم اپنی باتوں پر جمے ہوئے ہیں۔ تو دوسرے اس کے ذریعے سے استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، یعنی کہ بیٹا اس کی مختلف جو ہے وہ بتائے گئے ہیں کہ استقامت کے ذریعے کیسے لوگوں کی جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ دوسرا اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تیسرے اسی کے ذریعے سے دین جو ہے وہ پھیل سکتا ہے، کہ لوگ جب دیکھیں گے کہ ہم اپنے دین پر اس طرح قائم ہیں، کوئی تکلیف دینے کے باوجود یا کسی کی برائی برداشت کرنے کے باوجود ہم حق سے جو ہے وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، تو اس کے ذریعے جو ہے لوگ جب ہمیں دیکھیں گے، غیر مسلم جو ہے، غیر ممالک کے لوگ، کہ وہ ہمارے دین کی طرف مائل ہوں گے کہ آخر ان کے دین میں کیا ہے جو لوگ جو ہے وہ اتنی تکلیفوں کے باوجود، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس پر قائم ہیں۔ تو استقامت جو ہے بیٹا وہ اس پر چلنے کے لیے یا اس پر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر عظیم اور بہت ثواب کی جو ہے بشارت بھی سنائی ہے۔ تو صبر و استقامت کے لیے اجر عظیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار ہیں اور دوست ہیں، اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے، بطور میزبانی کے بخشنے والے نہایت مہربان رب کی طرف سے۔ یہ بیٹا حامیم سجدہ جو ہے سورت کا نام ہے، اور آیت نمبر 30 تا 32 تک کی آیات کا یہ ترجمہ دیا ہوا ہے۔ بیٹا یہ کویشچن میں پوچھا بھی جا سکتا ہے، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے، یہ ضرور آتا ہے کہ اجر عظیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو یہ آپ لوگوں نے پوری آیت کا ترجمہ ایز اٹ از یاد کرنا ہے، اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اس کو ایسے ہی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت پر کیسے ڈٹے رہے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کا درس دیا، اس کے بارے میں کیسے لوگوں کو سمجھایا۔ تو اسلام کی ان تعلیمات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح عمل کیا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین جو ہے وہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ پیش کیا۔ یہاں چند واقعات جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح ستایا گیا، یہ ہم سے کچھ بھی جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیف دی گئی، انہیں دھمکیاں دی گئیں، توہین جو ہے وہ کی گئی، تمسخر اڑایا گیا، مختلف قسم کی تکالیفیں دی گئیں، لالچ، قید و بند، غرض کوئی بھی ایسا ظلم نہ چھوڑا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے گزرنا نہ پڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا پر زبردست دباؤ ڈالا گیا، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان سے بات کرنے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی عظمت جو ہے، جو ارشاد فرمایا یہ قیامت تک یہ الفاظ جو ہیں وہ محفوظ ہو گئے ہیں، اور لوگوں کے لیے یہ نمونے کے طور پر جو ہے وہ ابھی تک ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں گے تب بھی میں اس دین حق کی تبلیغ و دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ اور غزوہ بدر میں تھوڑی سی نفری کے ساتھ، نفری کہتے ہیں تو فوج یا لوگ، ٹھیک ہے، تھوڑی سی تعداد کے ساتھ بھی ایک بڑی مسلح فوج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، اور غزوہ احد میں انتہائی مشکل حالات میں زخموں کے باوجود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ثابت قدم رہے، اور غزوہ احزاب میں لوگوں کا کلیجہ جو ہے وہ منہ کو آ گیا، اتنی تکالیف جو ہیں وہ دی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں ذرا بھی کوئی لغزش نہ آئی، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر استقامت اور دور اندیشی کا بے مثال مظاہرہ جو ہے وہ کیا گیا، اور غزوہ تبوک کے حوصلہ شکن اور صبر آزما میں، غزوہ تبوک کا حوصلہ شکن بیٹا کہتے ہیں کہ وہ وقت جب بڑے بڑوں کے حوصلے جو ہے وہ پست ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ اپنا حوصلہ ہار دیتے ہیں، اس وقت بھی ایسا جو ہے وہ موقع تھا، اور صبر آزمائی کا اس وقت ایسا وقت تھا، اور ان حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ منافقوں کی سازشیں، تہمتیں، ان کے تیر اور ان کے الزام اور مختلف قسم کی تکلیفوں اور ان کے مختلف جو ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے، کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے موقف سے ذرا برابر نہ ہٹا سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی طرح مخالفتوں اور آزمائشوں کے طوفان کے مقابلے میں اپنی جگہ پر قائم رہیں۔ جی بیٹا، آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ اتنا ہی ہے۔ استقامت ہم نے جتنا پڑھا ہے اسی کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم صحابہ کرام کی استقامت جو ہے اس کو پڑھیں گے، اور ساتھ میں اس کے مشقی سوالات جو ہے وہ حل کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مختلف موقعوں پر کیسے انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کے لیے بہترین نمونہ پیش کیا۔ اس کے اجر عظیم کا کویشچن یہ بیٹا آپ لوگوں نے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے ضرور یاد کرنا ہے، اور پھر جو ہے کل انشاءاللہ ہم صحابہ کرام کی استقامت جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کا بیٹا لیسن اتنا ہی ہے۔ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یا جس چیز کو آپ دوبارہ سمجھنا چاہ رہے ہیں بیٹا آپ بتا سکتے ہیں، ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اس چیز کو ریوائز کر لیں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔